بقرعید کا اصل پیغام، اسلام کیا کہتا ہے اور آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ بقرعید قریب آ رہی ہے۔ ہر سال ہم جانور لیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں اور گوشت بانٹتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس عید کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے اس پیغام پر عمل کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے میں دیا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام بقرعید کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ہم لوگ اس سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ یہ دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر قربان کر رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے، حضرت اسماعیل نے بھی بغیر کسی اعتراف کے کہا کہ اے ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے وہی کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اطاعت اور قربانی کو قبول فرمایا اور آسمان سے ایک دمبا بھیجا، اور یہی قربانی قیامت تک کی سنت ہے۔ آج کے دور میں بقرعید کی حقیقت۔ آج بقرعید صرف دکھاوے کا دن بن چکی ہے، مہنگے جانوروں کی نمائش بن گئی ہے۔ لوگ تصویریں اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں اور سب سے اہم، غریبوں کو بھول چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم گوشت داروں کو دے دیتے ہیں لیکن اصل حقدار غریب رہ جاتے ہیں۔ قربانی کی اصل روح۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے خواہشات کی قربانی، غرور، حسد اور نفرت کی قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دینے کا جذبہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے، لیکن اگر ہماری نیت صرف لوگوں کو دکھانا ہے تو یہ عمل ریاکاری بن جاتا ہے، جو اسلام میں سخت منع ہے۔ غریبوں کا حق اور ہماری غفلت۔ اصل پیغام یہ ہے کہ عید کی خوشی ان تک بھی پہنچے جو سال میں گوشت نہیں کھاتے، وہ بچے بھی خوش ہوں جن کے گھروں میں صرف دال روٹی بنتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو دوسروں میں شامل کریں، لیکن آج ہم جانور مہنگا ضرور خریدتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے صرف اپنے قریبی رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ہماری ترجیح نہیں بنتے۔ اگر آپ اس پیغام سے متفق ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔